السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہم کچھ ایسی باتیں بیان کریں گے جو بغور آپ سماعت فرمائیں گے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے سور کے نام لینے کو برا جاننا۔ لوگ اگر کوئی سور کا نام لے لے تو برا جانتے ہیں۔ ان باتوں کو ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں، اور یہ بات معلوم بھی ہونا چاہیے کہ سور کا نام لینا جائز ہے، یا لوگ کچھ کہتے ہیں کہ روزی 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں۔ اسی کے متعلق ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ سور کے نام لینے کو برا جاننا۔ مذہب اسلام میں سور کھانا حرام ہے، اور اس کا گوشت، پوشت، ہڈی، بال، پسینہ، تھوک وغیرہ پورا بدن اور اس سے خارج ہونے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باایمانہ اس سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان اور مومن کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگ بربنائے جہالت اس کا نام بھی زبان سے لینے کو برا جانتے ہیں، یہاں تک کہ بعض جاہل ان پڑھ گوار یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس نے اپنے منہ سے سور کا نام لیا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہالیت یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں امام صاحب نے مسجد میں تقریر کرتے وقت یہ کہہ دیا کہ شراب پینا ایسا ہے جیسے سور کھانا، تو لوگوں نے اس پر خوب ہنگامہ کیا، اور انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا؟ انہوں نے خوب ہنگامہ کیا کہ انہوں نے مسجد میں سور کا نام کیوں لیا، یہاں تک کہ اس جرم میں بیچارے امام صاحب کا حساب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد سے نکال دیا، ان کا حساب کتاب کر کے ان کو نکال دیا۔ یہ جاہلانہ جو ہے، جاہل لوگوں کے طریقہ ہے کہ امام صاحب کو معلوم کہ مسجد میں سور کا نام لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نام تو سبھی کا لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، ذرا غور سے سنیے کہ امام صاحب نے مسجد میں سور کا نام تقریر کے دوران میں لیا، تو جاہل لوگوں نے مسجد سے امام صاحب کو نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ ان کو حساب کر دیا۔ بھائیوں، کسی بری سے بری چیز کا بھی برائی کے ساتھ نام لینا برا نہیں۔ ہاں، اگر کسی بری چیز کو اچھا کہے، حرام کو حلال کہے، تو یہ یقیناً غلط ہے، بلکہ بری چیز کی برائی بغیر نام لیے ہو بھی نہیں سکتی۔ شیطان، لعین، ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب، ابو جہل کا نام بھی تو لیا جاتا ہے۔ یہ ہو یا اور دوسرے خدا اور رسول کے دشمن، وہ سب کے سب سور سے بدتر جہاں بدتر ہے۔ بلکہ ابلیس، فرعون، حامان، ابو لہب کا نام تو قرآن میں بھی ہے، اور ہر قرآن پڑھنے والا ان کا نام لیتا ہے۔ خدا تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن ہیں اور ان کی بارگاہوں میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے ہیں، یہ سب سور سے کہیں زیادہ برے ہیں۔ اللہ، برے ہیں، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اور جانور کوئی بھی ہو، حرام ہو یا حلال، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ بعد حساب و کتاب کے فنا کر دیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ سور کا نام لے کر اس کے بارے میں حکم شرع سے آگاہ کرنا ہرگز کوئی برا کام نہیں، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں، وعظ و تقریر میں ہو یا گفتگو میں۔ آخر قرآن میں بھی تو اس کا نام
کئی جگہ آیا ہے، کیونکہ عربی میں جس کو خنزیر کہتے ہیں اس کو ہندوستان والے سور کہتے ہیں۔ تو اگر نماز میں وہی آیتیں تلاوت کی گئی جن میں سور کے حرام فرمانے کا ذکر ہے تو اس کا نام نماز میں آئے گا اور مسجد میں بھی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور ہمارے خواتین اسلام، اس علم دین کو سیکھو اور ان پر عمل کرو، اس کو پوری شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ اس کو سماعت کریں اور ان پر عمل کریں۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔